السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، سوال یہ ہے کہ آج مسلم امہ کے پاس جو ہے وہ فوج بھی ہے، ٹینکس بھی ہیں، ہر قسم کے ہتھیاروں سے لیس ہے۔ ایسے ٹائم پر فلسطین کے لیے صرف بیٹھ کر دعائیں کرنا کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ آج امت کے پاس سب کچھ ہے، ایسے ٹائم میں صرف دعا پر اکتفا کرنا کیسا ہے؟ یعنی ٹینک ہے، گولہ بارود ہے، میزائل بھی ہے۔ 2-4 دن پہلے بھی ہم نے کوئی شاہین کے پتہ نہیں کیا میزائل تھا، اس کا ہم نے تجربہ کیا، تو سارا کچھ ہے، لڑنے والے جوان بھی ہیں، اور فلسطین کے لیے صرف دعائیں۔ مسئلہ یہ میرے پیارے بھائی کہ آج دنیا میں ہر کام کے پیچھے ایک سیاست ہے، ٹھیک ہے جی؟ بظاہراً نظر کچھ آتا ہے اور پردے پیچھے معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر افغان وار تھی تو نظر یہ آیا کہ جناب اسلام پر حملہ ہوا ہے، ہوا بھی، لیکن پردے پیچھے فلم کچھ اور تھی، ہیں جی؟ وہ اسلام پر تو حملہ تھا ہی تھا، اسلام سے پہلے وہ امریکہ پر حملہ تھا، اور اس میں بے دریغ مسلمانوں کا استعمال ہوا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم امریکہ بہادر سے کہتے آپ اپنے گورے گورے چٹے چٹے فوجی بھی بھیج دو۔ آج امریکہ افغانستان میں یا عراق میں اپنی فوجنیوں کو بھی بھیجے ہوئے ہے، تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم کہہ دیتے کہ اپنے گورے چٹے فوجی بھی اور اپنی فوجنیاں بھی بھیجو، تو وہ بھی ہمارے ساتھ مل کرنا اس افغان وار میں یا افغان جہاد میں شریک ہوں۔ تو رزلٹ ہمارے سامنے ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ روس کو سپر پاور بننے سے روکنا تھا، اور کلمہ پڑھنے والوں کو اس میں استعمال کیا گیا، اور جب مسلمان استعمال ہو گئے، ہاں جی، اور سوویت یونین اپنے انجام کو پہنچ گیا، تو امریکہ بہادر نے یہ کیا کہ جناب افغانستان میں پہلے تو مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا۔ طالبان ہیں، شمالی اتحاد ہیں، آج تو شاید لوگوں کو نام بھی یاد نہیں ہوگا، یا کئی لوگ جانتے بھی نہیں ہوں گے کہ یہ شمالی اتحاد کیا بھلا تھے۔ ادھر طالبان تھے کہ پورے افغان وار کے دوران طالبان نام کی کوئی چیز نہیں سنی گئی۔ جتنے سال بھی رشیا روس کے خلاف افغانستان میں مسلمان جہاد کرتے رہے، طالبان نام کا کوئی ورڈ کسی نے نہیں سنا تھا۔ تو اس کے بعد ایک دم کھمبیوں کی طرح جو ہے وہ طالبان نام پیدا ہو گیا، پھر شمالی اتحاد آ گئے، پھر کمانڈر احمد شاہ مسعود کھڑا ہو گیا، جو افغان وار میں سپریم کمانڈروں میں سے ایک کمانڈر تھا۔ بہرحال جو جہاں سے بھی آیا، رشیا کا افغانستان سے بھاگنے کے بعد مسلمانوں نے بے دریغ آپس میں ایک دوسرے کو قتل و غارت گری کا نشانہ بنایا۔ یہ کس کی ایمان پر ہوا؟ امریکہ بہادر کے ایمان پر۔ جب یہ تینوں آپس میں خوب لڑے، طالبان بھی افغانستان کے، ٹھیک ہے جی، اور شمالی اتحاد کے لوگ بھی، جس میں ایک بڑی اکثریت غالباً شیعہ لوگوں کی تھی یا بریلوی لوگوں کی تھی، اور ادھر سے کمانڈر احمد شاہ مسعود صاحب، اور بھی بہت سارے تھے، ٹھیک ہے جی۔ صرف یہ 3 دھڑے لڑنے والے نہیں تھے، افغانستان میں اور بھی بہت زیادہ دھڑے تھے کہ رشیا کے جانے کے بعد یہ آپس میں لڑ پڑے۔ اچھا، مثالاً میں کہہ رہا ہوں، 6 مہینے یہ آپس میں لڑے، 7ویں مہینے امریکہ بہادر افغانستان میں کود آیا۔ تو ہر کام میں سیاست ہے، ہمیں نہیں پتا وہاں کیا کیا کھچڑیاں پک رہی ہیں۔ ہمارے ملک، اپنے ملک کا حال یہ ہے کہ جب ہماری فوج ضرب عضب کر رہی تھی وانا وزیرستان کے علاقوں میں، تو رپورٹنگ یہ تھی کہ وہاں 75-85 کے قریب جہادی تنظیمیں ہیں۔